الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام إن الله وقال الحسين عليه الصلاة والسلام إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محترم ناظرین اور سامعین، خداوند متعال آپ تمام کو اس بارگاہ میں آنا آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے. خاص طور سے جنہوں نے درخواست دعا کی ہے، جناب ذوالفقار حیدری صاحب کی اہلیہ کو، جناب قبلہ اختر حیدری صاحب کو، جناب دلشاد حسین شاہ صاحب، شاہد خاوری صاحب، ایک اور مومن سید زادے نے درخواست دعا کی ہے. اللہ ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. جتنے مومنین اور مومنات نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، خداوند عالم اپنی بارگاہ میں انہیں قبول اور منظور فرمائے اور اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک صلوات پر محمد ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گزشتہ سے پیوستہ عرض کر رہے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت فرماتے ہیں مدینہ سے نکلتے ہوئے، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں مدینہ سے تو اس کے نکلنے کا جو مین مقصد ہے وہ خود سید الشہداء بہتر بتا سکتے ہیں. یقیناً ہر آدمی جو کسی فعل کا فاعل ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس کو وہ کس طریقے سے اور کس نسبت سے انجام دے رہا ہے. سید الشہداء نے اس میں مقصد خروج کو بیان فرمایا کہ کس وجہ سے وہ مدینہ سے خارج ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی سید الشہداء پہلے اپنے ایمان باللہ کو، ایمان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سید الشہداء کا نکلنا کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں کسی دنیا کے جاہ و جلال کے لیے نہیں نکل رہا، کسی حکومت کے لیے نہیں نکل رہا، نہ تو کسی فتنہ و فساد کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کا مقصد خروج امت کی اصلاح ہے. دو جملوں کا اور ترجمہ کر کے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، یعنی نیکیوں کو پھیلاؤں اور برائیوں کو روکنے کا سد باب کروں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر مدینہ میں نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کی حکمت امام بہتر جانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو امام اقدام کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جو عمل انجام دیتے ہیں، وہ عین مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ امام کا علم لدنی ہے، امام کا علم نقد ہے، ادھار نہیں. ادھار والے اور ہیں جن سے کو پوچھا جائے ٹھہر جانا، ایک دن، 2 دن، چند دن، ہم صبر کریں گے، شاید علی باہر گئے ہوں سفر پر، جب علی پلٹ کر آئیں تو ہم ان سے پوچھ کر آپ کو
اس بات کو تو ایک صحابی نے کوٹ کیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک امام آئے پوچھنے کے لیے، ادب سے امام بھی کہہ سکتے ہیں، امام اعظم آئے پوچھنے کے لیے اور امام سے کسی بات پر گفتگو کی. گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور وہاں جا کر اس مسئلے کو اپنی ذات سے منسوب کر کے پیش کرنے لگے. اچھا مجھے یہ بتائیے، کوئی آدمی اپنی ذات سے اگر منسوب کرے تو معصوم کے کمال اور ان کے علم میں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو عالم جب جواب دیتا ہے تو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، بڑے ہی تسلی بخش لہجے میں، لیکن جس نے کسی کا سنا ہوا ہو اسے اگر ایک سطر بیچ میں سے بھول جائے تو سارے کا سارا گر جاتا ہے. اب امام فرماتے ہیں پہلا کام امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر. اور پھر فرماتے ہیں اسیرو، یہ انتہائی اہم ہے، توجہ کے لائق ہے، اسیرو بسیرت جدی و ابی امیر المؤمنین، اور میں لوگوں کو سیرت کے ساتھ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، سیرت کے ساتھ اصلاح کرنا چاہتا ہوں. سیرت کس کی؟ دو سیرتیں ہیں، جدی اپنے نانا کی و ابی اپنے بابا امیر المومنین کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امت اصلاح چاہتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے جو چیزیں نمونہ ہیں وہ کسی اور کی سیرت نہیں ہے، نہ پہلوں کی ہے، نہ بعد والوں کی ہے، نہ آج والوں کی ہے. وہ دو ہی سیرتیں ہیں کہ جن کو سید الشہداء بتا رہے ہیں، یا وہ میرے جد رسول خدا کی سیرت ہے یا میرے بابا امیر المومنین کی سیرت ہے. یعنی اگر امت کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان دو سیرتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا. صرف رسول خدا کی سیرت لیں تو بھی اصلاح ممکن نہیں. آپ کہیں گے پھر کیوں، وہ تو سید الانبیاء ہیں. لیکن امیر المؤمنین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد صاحب ایمان پہچانے نہ جاتے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم ہی ہمیں پیمانہ دے کر جا رہے ہیں کہ میرے بعد بھی ایک سیرت ہے، میرے بعد صورتوں پر نہ چلے جانا، سیرت کی طرف جانا. صورت کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں آج کل اور سیرت کی طرف کم آتے ہیں. آئیے میں اپنے سلسلے کلام کو جوڑتا ہوں امام رضا علیہ السلام کے فرمان. آج کوشش کریں گے ہم اپنی اس گفتگو میں، اور یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جتنے صاحبان ہیں، کل ہی ہم نے عرض کیا کہ من اقرض اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کون شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو جو شخص عزائے سید الشہداء میں خرچ کرتا ہے ایک درہم بھی، وہ گویا کہ اللہ کو اپنا مقروض بنا رہا ہے. لہذا اس آیت کے تحت وہ باہر بورڈ پر بھی اور میسیجز میں بھی آپ کو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل مل چکی ہوں گی. لہذا آپ اس میں انفاق فی سبیل اللہ ضرور فرمائیں. من انفقا کا مصداق آپ بنیے، اور جو آپ کو بینک ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور انتظامیہ کے ساتھ اور منتظمین کے ساتھ تعاون فرمائیے، مالی تعاون بھی اور روحانی تعاون بھی اور اپنا اخلاقی تعاون بھی یہ جاری اور ساری رہے گا، تو انشاءاللہ یہ معاملات اچھے طریقے سے انجام پائیں گے. اپنی اس گفتگو میں ہم یہ نتیجہ دیں گے کہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ اگر دو مثال دے رہا ہوں، اس کو ابھی کربلا پر فٹ نہیں کرنا، مثال دے رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات مثال میں مسامحہ ہو سکتا ہے. مسامحہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزامپل صرف تقریب ذہن کے لیے ہے، نہ کہ اس پر فٹ کرنے کے لیے. مثلا دو ٹیمیں اگر آپس میں کھیل رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو پہلے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ریکارڈڈ میچ ہوتا ہے اس کے سننے میں کچھ سسپینس ہوتا ہے یا دیکھنے میں؟ کیوں؟ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، یار آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار پتا ہے، صحیح. اور جو لائیو ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہے آپ کو اس کا نتیجہ نہیں معلوم، اس وجہ سے آپ مطمئن نہیں ہیں، لہذا اتار چڑھاؤ پر آپ کا مزاج بھی اتار چڑھاؤ پر جا رہا ہے. جب جیتنے کے قریب آتے ہیں جو آپ کی فیورٹ ٹیم ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے تو فوراً انسان کے اندر پریشانی اور ہیجان پیدا ہوتا ہے. یہ کس وجہ سے کہ ہمیں نتیجے کا علم نہیں. مثال میں نے دی تھی ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اب آئیے، اگر کربلا کو سمجھنا ہے
میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ مثال کو فٹ نہیں کرنا، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں مثال. کربلا میچ نہیں ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کربلا کو اگر دیکھنا ہے، ایک طرف امام حسین ہے اور ایک طرف یزید ہے. آج ہم نے اپنی اس گفتگو میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم نے کس طرف موڑنا ہے. آج ڈانوا ڈول نہیں ہونا کہ آدھا حسین آدھا یزید. ابھی آپ نے شعر سنا ہے کہ کس نے کہا، معین الدین اجمیری نے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. آگے کیا ہے؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ نہیں کہا آدھا دین ہے، پورا دین ہے حسین ابن علی. تو اگر انسان اپنی زندگی میں آدھا یزید کو ڈالے اور آدھا امام حسین کو ڈالے تو دین مکمل ہے؟ پتہ نہیں ہے. لہذا ہم نے آج یہ طے کرنا ہے، اور ایک طرف حسینیت ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے. اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ جو جیتا ہوا میچ ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو یہ گھنٹے کے بعد وہی نتیجہ ہونا ہے. حسینیت اور یزیدیت میدان کربلا میں جب ایک ساتھ تھے تو آپ نے مجھے صرف یس یا نو میں ایک جواب دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خداوند عالم کی حمایت کس کے ساتھ تھی؟ ابھی بھی کچھ لوگ نہیں بولے. اتنا ڈر، یقیناً یعنی حمایت خدا کی حمایت یافتہ حزب کون سی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی تھی. یقیناً دو ہی حزب ہیں، ایک ہے حزب اللہ، قرآن بھی کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ اللہ کی جو پارٹی ہے وہی کامیاب ہے. اور دوسری ہے حزب شیطان، یزید ہے حزب شیطان والا اور امام حسین ہے حزب خدا والے. اب اللہ کی تائید آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو میں پہلے گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج میں نے صرف آپ کو مثالیں پیش کرنی ہیں اور ایک حدیث، دو تین احادیث کے جن میں اللہ کی تائید ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اب آئیے، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل فی حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها. لا الہ الا اللہ تک تو سارے مانتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ تک سارے مانتے ہیں. وہ جو امام حسین کے مخالف تھے، سامنے تھے یزید والے، وہ بھی پرچم تو یہی اٹھائے ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں کلمۃ الحق یراد بها الباطل، کہ بات حق ہے لیکن جو اس سے مقصد لیا جا رہا ہے وہ باطل ہے. جیسے یہ حسینیوں کو پہچاننا چاہیے. حسینی اتنا مدبر ہوتا ہے کہ کسی سادہ سی باتوں میں نہ آ جائے، وہ پہچانے کہ کلمہ حق جو ہے اس سے مراد بھی حق ہے یا دوسرا اس سے سوئے استفادہ کر رہا ہے. جیسا کہ میدان صفین میں نعرہ حق تھا اور وہ کیا تھا؟ الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. لیکن دشمن اس سے مراد باطل لے رہا تھا، کہتا ہے حکم اللہ کا ہے لیکن چاہتا وہی ہے کہ جو اس کا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ، امام رضا فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ میرا قلعہ ہے. قلعہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر آپ آ جائے آپ سیف ہوتے ہیں. من دخل فی حصنی، جو میرے قلعے میں آ جائے، امن من عذابی، حدیث قدسی بتاتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ میرے عذاب سے وہ بچ گیا. لیکن شرط کیا ہے؟ بشرطھا وشروطھا، اس کی کوئی شرط بھی ہے. لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، پھر فرمایا انا من شروطھا، میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط. اب انا کا مطلب کہنا کیا تھا چاہ رہے تھے امام رضا علیہ السلام؟ کیا صرف ان کی اپنی ذات؟ نہیں، اپنی ذات نہیں، مراد امامت، عہدہ، جس عہدے پر فائز تھے. یعنی لا الہ الا اللہ کے کامیابی کی، یعنی اس کا جو قلعہ ہے، اس کو جو کھولنے کی چابی ہے، اس کا نام امامت ہے. اس کا نام امامت ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا، اچھا یہاں آپ کہیں گے عجیب بات ہے کہ توحید کی بھی کبھی کوئی شرطیں ہوتی ہیں. بھائی توحید تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو
ایک ماننا، اس میں کون سی شرط ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے وہ موحد ہے، امام رضا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں شرائط ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر توحید تک جانا ہے، وہ توحید کہ جو حقیقی توحید ہے، وہ توحید کہ جس میں خدا کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ امامت کے دروازے سے ملے گی۔ وہ توحید کہ جس میں خدا کرسی پر بیٹھ جائے اور وہ چیخے مارے، یہ توحید اہل بیت کے دروازے سے نہیں ملتی۔ اور وہ توحید جس میں اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے، وہ توحید اہل بیت کے دروازے سے نہیں ملے گی۔ اور یہ نعرہ کہ اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے فلاں سے مصافحہ کرے گا، یکم محرم کو، ایسی توحید اہل بیت کے دروازے سے نہیں ملتی۔ اہل بیت کے دروازے سے کیسی توحید؟ ایک ہمارے بہت اچھے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو میں یہی بیان کر رہا تھا امام رضا علیہ السلام کی حدیث، اور جو القاب امیر المومنین کے تھے ہم دیتے تھے تو طرف مقابل سے انہی الفاظوں کو لے لیا جاتا تھا۔ مثلا ہم نے کہا امام المتقین، ہم نے کہا امام امیر المومنین، ہم نے کہا قائد الغر المحجلین، انہوں نے کہا اگرچہ پتہ ہی نہیں قائد الغر المحجلین کا مطلب کیا ہے، اگرچہ معلوم ہی نہیں ہے، قائد الغر المحجلین، فاتح بدر، وہ بھی فاتح حنین، فاتح احد۔ آپ کی چپ پر بھی میرا سلام ہے۔ کہاں یہ سارے وہ لیتے گئے۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام سے توسل کیا، میں نے کہا آقا کوئی ایسی بات بتائیے کہ جن سے وہ چرا نہ سکیں۔ ایک مرتبہ حدیث ہے اسی سلسلہ الذہب کے سند کی طرف میرا ذہن متوجہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ امام اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں میں علی رضا نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی، میرے بابا موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے سنی، امام جعفر صادق نے محمد باقر سے، محمد باقر نے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے امام حسین سے، امام حسین نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، اور علی مرتضیٰ نے رسول خدا سے، رسول خدا نے اللہ سے، اللہ نے انہیں یہ علم عطا کیا۔ کہا جب میں نے یہ بات کہی تو ایسے محسوس ہوا جیسے سناٹا چھا گیا ہے، نہ کوئی یہاں قائد الغر المحجلین ہے، نہ کوئی امیر المومنین ہے، کیونکہ یہ جو شجرہ طیبہ ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اس شجرے کو پڑھ کر دیوانے پر پھونک مار دے دیوانہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ کتنے دیوانے تھے جن کے سامنے تھے، جنہاں آپ کے جانے کے بعد آج پڑھ کے امام احمد ابن حنبل کے بڑے خوبصورت عقائد تھے۔ اور آئیے اس پر چلتے ہیں آگے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا، جلدی عرض کر کے آگے میں کربلا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور امام رضا ایک مقام پر پہنچے، وہاں آپ نے مجلس بپا کی، توجہ میری طرف رہے، مجلس کا انعقاد کیا مرو میں ایک مقام پر، اور پھر آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ مجوسی وہ مردے کو جلاتے تھے، ایک پتھر پر رکھ کر انہوں نے مردے کو جلاتے تھے۔ وہ پہلے امام نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہاں ادھر جلاتے ہیں۔ حضرت نے اس پتھر کے اوپر پیر رکھا، کھڑے ہوئے، جیسے ہی آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اس پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشان بن گئے، پیروں کے نشان بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہی وہ ہیں اللہ، یہی خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، جس کے قدموں کے نشان بن جائیں وہ وارث ابراہیم تو ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں۔ وارث ابراہیم تو ہو سکتے ہیں، مقام ابراہیم میں کیا موجود ہے؟ جہاں حاجی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہاں قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہا دیکھو جس کے قدموں کے نشان بن جائیں، یہ توحید کہاں سے ملے گی؟ اہل بیت کے دروازے سے۔ جس کے قدموں کے نشان بن جائیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، ابراہیم کا وارث۔ اب ایک تو اور خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ وہاں حیدرآباد میں قدم گاہ ہے، قدم گاہ ہے امیر المومنین ہے،
سارے جواب دے ہیں. کہاں ہے؟ پاکستان میں. اور پاکستان کے شہر حیدرآباد میں. کم از کم پاکستانیوں کی تو اس معاملے میں توحید مضبوط ہونی چاہیے. کم از کم پاکستانیوں کی تو اس معاملے میں توحید مضبوط ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس امیر المومنین کے قدموں کے نشان پاکستان میں آ گئے ہیں. یہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ اس خطے کی ہے. اس ٹائم اگرچہ صرف پاکستان نہیں تھا، برصغیر تھا، سب کے لیے ہے. یہ میں نے صرف مسامحتاً کہا ہے. اور دوسرا، پھر ایک مقام پر آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا اور انہوں نے کہا پانی نہیں ہے. آپ اپنے پیر کی ایڑی کو رگڑا. جیسے ہی رگڑا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. دو عمل کرنے سے، پیر کے نشان سے بھی بتا دیا کہ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، اور ایڑی رگڑ کر چشمہ نکال کر بتا دیا کہ لوگ آب زمزم کے لیے وہاں جاتے ہیں جہاں بھی ذبیح اللہ کا وارث موجود ہے. یہاں بھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا. یہ توحید لا الہ الا اللہ خالص، کہ اللہ کے ساتھ نہ کوئی عبادت میں شریک ہے. ہاں، اس لیے کہ یہ آج کل، بلکہ یہ بہت پہلے سے ہے، اور ہمارے تشیع اور خاص طور سے مکتب اہل بیت سے وابستہ اور مکتب کربلا سے وابستہ لوگ اور نوجوان بڑے سمجھدار ہیں. ایک جملہ چل بھی رہا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھپ جائے تو خدا، نظر آ جائے تو علی. اس جملے کا نہ تو کوئی مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی توحید سے تعلق ہے. یہ کسی اور کا ہے جنہوں نے منسوب کر دیا ہے. اور اس کا ایک ہی جواب دے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ کیا امیر المومنین، یہ ان کے لیے نہ آپ اور ہمارے لیے، کہ امیر المومنین نماز پڑھتے تھے. بے شک ایک ایک شب میں ہزار رکعت کا ریکارڈ امیر المومنین کا ہے. آپ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یقیناً روزہ رکھتے تھے، افطار بھی فرماتے تھے. یطعمون الطعام علی حبہ کی آیت اللہ قرآن میں بھیج رہا ہے. کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. تو جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی خدا جو محتاج ہوتا ہے کھانا کھانے والا، اور جو محتاج ہے وہ کبھی وحدہ لا شریک نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات، کیا امیر المومنین عبادت فرماتے تھے؟ جی ہاں. کس کی؟ اپنی؟ کسی اور خدا کی. کسی اور خدا کی. اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے کہ اگر وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ خود خدا نہیں، خود عابد ہیں. جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد. عبد من عبید محمد. توحید خالص چاہیے تو وہ دروازہ ہے بیت سے ملے گی. امام حسین نے فرمایا کہ یہی ہے جو دین کے محافظ ہے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میں اس حدیث کی طرف بڑھتا ہوں کہ کربلا میں اللہ کی ساری حمایت امام حسین کی طرف تھی. اب بھی اگر کوئی نرم گوشہ رکھے یزیدیت کا تو پھر نہ دنیا سنور سکے گی نہ آخرت سنور سکے گی. اگرچہ وہ کہتا ہے نہیں نماز تو پڑھتے تھے، اور نماز ہوتی ہے بھلے ادھر ہو جائے ادھر. یہ تو رئیسانی والا جملہ ہو گیا. یعنی نماز ہوتی ہے بھلے ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی. نہیں. اور وہ تو ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ کھانا کسی اور کے پیچھے اچھا لگتا ہے. یہ بھی ترہ امتیاز امیر المومنین کا ہے. آئیے یہاں کرتا ہوں. خدا طرفدار ہے امام حسین علیہ السلام کا. اب وہ احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ایک خاص اہتمام کیا امام حسین ابن علی کے لیے. کیا اہتمام کیا؟ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ کون تفریق کرے کہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. اسی لیے تو رسول اکرم کو امین کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی میں معانی اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، اور اس کو ادا جو کرتے ہیں وہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، حدیث قدسی کے جملے
کہ جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے، یہ اہتمام آپ دیکھیے گا، اہتمام. اور اسی چیز کو میں امام حسین سے جوڑوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوحا الی جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی طرف وحی نازل کی. اوحا الی خازن النیران، جہنم کا جو داروغہ تھا اس کی طرف وحی نازل کی. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی داروغہ جہنم کی طرف وحی آ سکتی ہے تو کسی اور کی طرف کیوں نہیں آ سکتی؟ اوحا الی خازن الجنان، جنتوں کی کنجیاں جس کے پاس تھیں اس پر بھی وحی نازل کی. واوحا الی غلمان، غلمان کی طرف بھی وحی نازل کی. واوحا الی الملائکہ، ملائکہ کی طرف کیوں نازل کی وحی؟ اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آتے ہوئے. یہ اہتمام آیا آپ کو یزید کا ملے گا؟ تو پھر یہیں سے مطلب واضح ہو جانا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. مطلب آسان ہو گیا لیکن سنتے چلے جائیے. اوحا الی خازن النیران، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہنم کے داروغے کی طرف وحی کی. کیا کہ اخمد النیران، آج آگ بجھا دو. کس کی آگ بجھا دو؟ جہنم کی، جو کب سے جل رہی ہے، جب سے تخلیق کائنات ہوئی، تخلیق زمین ہوئی ہے، تخلیق جہنم ہوئی ہے، تب سے اس میں آگ دہک رہی ہے اور وہ دہکتی رہے گی. اچھا، تو یہ اعزاز جہنم کی آگ بجھانے کا نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی امام کو ملا. تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے یہ تو آپ نے توہین رسالت کر دی. الیاذ باللہ، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں جو ہر ایک کے ساتھ خاص ہیں. اب مجھے بتائیے سید الانبیاء کو سید الانبیاء جو ہیں جیسے انہیں داماد ملا ہے ایسے وہ خود کسی کے ہیں. اب اس میں ان کی شان کی کمی نہیں ہے، بلکہ فضیلت یہ اس میں ہے کہ یہ اول و آخر امتیاز صرف محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا. وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی وجہ سے زمین بنی ہے، ان کی وجہ سے آسمان بنی ہے. یہ کائنات جو جگمگا رہی ہے انہی کے صدقے ہے. آپ اور ہم جو کھا رہے ہیں. اچھا جلدی جلدی میرے ساتھ سنتے آئیے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی جو جہنم کا داروغہ تھا آگ بجھا دو. کیوں؟ لِکَرَامَتِ مولود الذی ولد فی بیت محمد المصطفیٰ، اس مولود کے صدقے، اس کی کرامت کے صدقے، لفظ کرامت ہے، جو محمد مصطفیٰ کے گھر تشریف لائے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیے اس جہنم میں جل کون رہا تھا؟ او بھائی فرعون تھا، قابیل تھا، نمرود تھا، شداد تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. یعنی یہ سب اس کے اندر جل رہے تھے، سب دشمنان خدا ہیں. اب سخاوت اور کرامت حسین ابن علی دیکھیے کہ اللہ جب دنیا میں بھیج رہا ہے کس اہتمام سے کہ اس گھڑی میں دشمنان خدا کے عذاب میں بھی تخفیف دے رہا ہے. آپ کیا سمجھیں گے کہ اللہ کوئی رحم کر رہا ہے ان پر؟ نہیں، تاکہ تھوڑی دیر سٹاپ کر کے سپیس دے کے ان کو شوق دے. آج تک تو ایسا ہوا نہیں تو ہوا کیوں ہے؟ تاکہ وہ پوچھے تو صحیح کیوں ہوا. پتا چلے یہ اسی کے صدقے ہوا ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ کے گھر تشریف لائے ہیں. اور پھر وَأَوْحَى إِلَىٰ خَازِنِ الْجِنَانِ، جلدی سنی آئی. جنت کے داروغے کو وحی کی. کیا وحی کی؟ کیا کر؟ ان زخرف الجنان، جنت کو جگمگا دے. جنت کو جگمگا دے. اب آپ کہیں گے کیا جنت تو جنت ہی ہے جو ہمیشہ جگمگاتی ہے، کچھ اس میں اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے یا کیا نہیں ہے؟ اب چھٹے امام کی حدیث سن لیجئے، میں کیسے اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، وقالت الجنت، جنت کہے گی اللہ سے اے میرے اللہ، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 2 رکنوں سے مزین کروں گا، تو مزین کر. آواز قدرت آئے گی الیس زینتک بالحسن والحسین، اے جنت میں نے کیا
تمہیں حسن اور حسین سے مزین کر نہیں دیا؟ جس کی خبر رسول اسلام دے گئے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ. اب ہر حدیث پر حدیث آپ بناتے ہیں تو بناتے چلے جائیے کہ جوانان جنت کے سردار حسنین ہیں. اب کوئی بناتا ہے تو بھلے بنائے کہ بوڑھوں کے وہ ہیں. وہ کپتان ہی کیسا ہے کہ جس کا پیچھے لشکر ہی نہ ہو. دیکھ لیجیے اب جلدی آئیے تیسری وحی. وَأَوْحَا اللہ نے وحی کی کس سے؟ الی الملائکہ، ملائکہ کو وحی. کیا کریں؟ قوموا صفوفا، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، صفوں میں. اور کیا کرو؟ آپ تحمید کرو، تمجید کرو، تحلیل کرو. یعنی یہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ پڑھو. سب کو لائن میں کھڑا کر دیا. میں کہوں گا کیا خوبصورت جملہ عرض کیا کہ قوموا صفوفا، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ عرض کر دوں. حدیث قدسی ہے کہ قوموا صفوفا، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. تو صفیں دو ہی مقام پر بنتی ہیں، یا عبادت رحمان میں بنتی ہیں یا عزاداری حسین ابن علی میں بنتی ہیں. دو ہی صورتوں میں. جب عزادار ہلکا بناتے ہیں، لیکن اس وقت کووڈ-19 نہیں تھا. آج کل کووڈ ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، لہذا اپنا فاصلہ ضرور مینٹین رکھیے. لہذا قوفو، کھڑے ہو جاؤ، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. تو کرے کیا؟ آواز قدرت آئی، تحلیل کرو، تمجید کرو. وہ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ہم پہلے کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رکوا دیا. لا الہ والا پہلے لا الہ کر رہا تھا، رکوع والا رکوع میں تھا، سجدے والا سجدے میں تھا، سب کچھ تھا. پھر رکوایا کیوں؟ پھر کہاں اب بڑھو. اس کا نتیجہ خوبصورت نتیجہ ہے. گویا منشائے پروردگار یہ ہے اگرچہ تم پہلے بھی یہ کام کر رہے تھے، تسبیح، تمجید، تعلیل، لیکن اس وقت حسین ابن علی کی خوشی اور ان کی آمد کی خبر نہیں تھی. اب حسین اس دنیا میں آ چکے ہیں. اب میں تم سے اس زبان سے تمہید، تحمید، تمجید، تحلیل چاہتا ہوں جس دل میں محبت حسین ہے. اگر دل میں محبت حسین ہے تو مجھے نعت رسول بھی اچھی لگتی ہے، مجھے تحلیل بھی اچھی لگتی ہے، مجھے تمجید بھی اچھی لگتی ہے. اور اگر کوئی نعت پڑھتا رہے، تمہید تحمید کرتا رہے اور دل میں بغض حسین ہو، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، علبات دشمنوں تلانا. جبرائیل آگے اپنے مقصد پر کہ اللہ طرفدار کس کا ہے. آپ نے آج یہ سبق یاد کر کے جانا ہے کہ کربلا میں اللہ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے. پھر کوئی بندہ لکھیں دنیا بڑی تیز ہے، پھر سوال کریں گے اچھا اگر اللہ طرفدار تھا تو امام حسین نے معجزہ کر کے پانی کیوں نہیں پی لیا؟ یعنی جس کی نیت ہی سیدھے ٹریک پر آنے کی نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے ہو نہیں آئے گا. بھائی کربلا مشیت الہی ہے جس کی رسول خدا نے خبر دی ہے، حضرت آدم نے خبر دی ہے، سارے انبیاء نے ان پر گریہ کیا ہے. جو مشیت الہی ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے. اور امام حسین کوئی موت سے بھاگنے والے نہیں تھے، وہ اس مقام پر جانے والے تھے کہ جو اللہ انہیں عطا کرنا چاہتا ہے. لہذا اگر بھاگنے والے ہوتے تو اہل بیت اطہار 72 جنازے رکھ کر یہ نہ کہتے اللہم تقبل منا ھذا القرآن. دیکھیں کیا جملات ہیں. اوحا الی جبرائیل، جبرائیل کو وحی کی کیا کہ انزل الی محمد النبی، جاؤ میرے حبیب پر اتر جاؤ اور کیا کرو یحننو محمدن، جاؤ میرے حبیب کو مبارکباد دے دو. کس کی؟ سید الشہداء کی. اور کس طرح؟ اور روایت کے الفاظ یہ جاؤ مع الف قبیل، 1000 لشکر کے ساتھ، اور وفی کل قبیل الف الف ملک، اور ہر قبیلے میں 1000 بندہ فرشتہ ہونا چاہیے. کتنے فرشتے؟ کل گروہ 1000 اور ہر ایک میں. اب آپ اس کو ملٹیپل کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنے فرشتے صرف تہنیت کے لیے بھیجے ہیں. اور پھر اگلا جملہ سنیے، کہا کہ جاؤ لیکن آج اڑ کر نہیں جانا،
یہی الفاظ ہیں جو باریک باریک ہیں. کہا آج آپ نے گھوڑوں پر سوار ہو کر جانا ہے. گھوڑوں پر سوار ہو کر جانا ہے. ایسے گھوڑے کہ جن کی زینے بھی مزین ہوں, جن کی مہاریں بھی مزین ہوں. آپ پہنچ گئے کہ کیا نسبت ہے حسین کو گھوڑے سے. زینے بھی مزین ہوں اور مہار بھی معین ہو, اور ان کے اوپر جو سوار ہوں ان کے ہاتھ میں چراغ ہونا چاہیے, روشنیاں لے کر جائیں. مصباح الہدا کے دربار میں جا رہے ہیں, ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, جا کر تہنیت پیش کرو. اچھا آئیے میں جلدی آگے بڑھوں آ کر. اور جیسے ہی وہ آ رہے تھے, میں نے کل عرض کیا تھا کہ اختیار ولایت حسین ابن علی کیا ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہیں عرش کا مجرم, اور جاتے ہوئے انہی کا ذکر مصیبت بھی آج کرنا ہے. اور اختیار کیا ہے سید الشہداء کا. اور جیسے ہی وہاں سے آتے ہیں اور جبرائیل وہاں سے آ رہے ہیں تو راستے میں فطرس گرا پڑا. 700 سال پر کٹ گئے, گر گیا. وہاں سے گزرے جبرائیل, دیکھا فطرس پوچھتا ہے حل قامت القیامہ, کیا کوئی قیامت آ گئی؟ قیامت کا مطلب خالی تباہ و برباد ہونا نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز میں کیا کہتے ہیں, آذان اور اقامت. قد قامت الصلاۃ کیا کہتے ہیں کہ نماز تباہ ہو گئی. ہر لفظ کا میننگ اپنی اپنی جگہ پر الگ ہے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ نماز قیامت آ گئی نہیں. قد قامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی. قامہ قیام سے ہے. فطرس وہاں پڑا تھا, او گہرائی میں اس نے ایک دم دیکھا کہ ہر طرف تبدیلی رونما ہو گئی ہے. جبرائیل سے پوچھتا ہے حل قامت القیامت, کیا کوئی تبدیلی آ گئی؟ کہا کیوں؟ آج تک اتنے عرصے سے پڑا ہوں یہ خشک و خاشاک ہے, سوکھا پھوکا ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف ہریالی پھوٹ رہی ہے. جبرائیل نے اسے بتایا کہ آج ہوا کیا ہے. وہ تبدیلی یہ والی تبدیلی تھی کہ آج مصطفیٰ کے گھر میں وہ شخصیت آ گئی ہے جن کا نام حسین ابن علی ہے. فطرس نے کہا جب جا رہے ہو سرکار دو عالم کی خدمت میں, تو جب وہاں اذا وصلت محمدن سلم علیہ, حضور کی خدمت میں پہنچنا تو میرا سلام پہنچانا, اور انہیں کہنا کہ ان یدعونی, وہ میرے لیے دعا کریں. سبحان اللہ. شاید ان یرجع اجنحتہ, اللہ تعالیٰ کی ذات میرے پر واپس کر دے. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس کا اہتمام ہو رہا ہے. جائیں اور انہیں کہیے گا کہ اگر سرکار دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میرے پر واپس کر دے گا. کہا ٹھیک ہے جائیں. شاید حضور میں اس کا مطلب ہے فطرس کو یقین تھا کہ اگر بارگاہ نبوت میں میرے یہ جملے پہنچ گئے تو یقیناً دعا قبول ہے. جیسے ایک حسینی کو اگر اپنے درد دل سے اپنی خواہشات کو بارگاہ امامت میں اگر پیش کر دیتا ہے تو اللہ نے حسین کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو دروازہ حسین پر جاتا ہے پھر کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا. واپس نہیں لوٹتا. اسی ایک جملے کو عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور جیسے ہی اس نے کہا مجھے بھی اٹھا کے لے جائے, فطرس نے لے جایا, لے گئے حضور کے سید الشہداء کے جھولے کے ساتھ مس کیا اور پر آنا شروع ہوا. اور اس فیکٹری میں کوئی یہ نہیں لگتا کہ اگر 700 سال نہیں تھے تو ابھی آنا شروع ہوئے ہیں تو 20 دن لگ جائیں گے. کن فیکون کی منزل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ہی وہاں معجزہ دکھایا, اور اس لیے یہ کن فیکون کہاں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات معجزہ کی طاقت کسے عطا کرتی ہے, جس کو اس کی سپورٹ ہوتی ہے. اسی لیے مکتب تشیع ہر ہادی میں معجزے کی شرط کو مانتے ہیں. نبی بھی وہی ہے جو معجزہ دکھا سکتا ہے, امام بھی وہی ہے جو معجزہ دکھا سکتا ہے. کیوں؟ یہ معجزہ ہی ایک دلیل ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ادھر سے آیا ہے, اس کی اسے تائید ہے. اور جو کہے نہیں معجزے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر ہی ہم بنا لیں گے, آپ سمجھ لیجئے پھر یہ ادھر سے نہیں آیا, یہ کہیں اور سے آیا. دیکھ لیجیے جیسے ہی یہ اتنا خاص اہتمام کس کا ہے, ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی لیکن وقت تمام ہوا جاتا ہے. عرش کے مجرم فطرس کو معاف کیا, اور زندگی کے آخری دن آج جن کے مصائب پڑھنے ہیں وہ حضرت حر ہیں,
اور جیسے ہی فطرس کو آزادی ملی نا تو وہ کہتا ہے انا عتیق الحسین. دیکھیں یہ تمغہ کوئی کم نہیں ہے. انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین ابن علی کا آزاد کرتا ہوں. اور عرش کے مجرم کے یہ جملے تھے، لیکن جو فرش کا مجرم جس نے حسین کے راستے کو روک لیا، جب وہ معذرت کے لیے آیا تو سید الشہداء نے کیا فرما دیا؟ کیا کریمی ہے اس ذات کی، فرماتے انت حر فی الدنیا والآخرہ. کیا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. آج کون یعنی صحابی رسول 2 دن رہ گئے ہیں، اصحاب کے مسائل ہیں، ہم کیوں ہر دن الگ الگ مسائل پڑھتے ہیں؟ سارے شہید ایک دن ہوئے، صرف اس لیے تاکہ جی بھر کے گریہ کر لیا جائے، ہم بارگاہ جناب فاطمہ الزہرا میں سرخرو ہو سکے. اور دیکھیں آپ بھی یہاں تو بیلجیم میں بڑے پرامن حالات ہیں، اگر آپ کسی اور ملک میں ہو جہاں حالات اچھے نہ ہوں تو اگر آدمی کو رات کا سفر پیش آ جائے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ اہل حرم نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اکیلا آدمی ہو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اہل حرم ساتھ ہوں اور اگر کوئی راستہ روک لے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن خود امیجن کیجئے اگر کوئی شریف حسین جیسا ہو اور شریف لادیاں زینب کلثوم جیسی ہو، اور اگر آگے سے کوئی لجام فرس میں ہاتھ ڈال لے، اندازہ لگائیے میں کہوں گا اے حسین ابن علی تیری غربت میں سلام. لوگ پہنچ گئے ہیں، لوگ ذہنی طور پر آمادہ ہیں. اے امام حسین ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے ہر رضادار کے دل میں تیری قبر موجود ہے. یہ اعجاز سے کم نہیں ہے، یہ گریہ حسین میں یہ معجزہ ہے. وگرنہ مصائب وہی ہے جو ہر سال آپ سنتے ہیں، کربلا وہی ہے. جیسے ہی ہر آگے بڑھا اور امام حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، مظلوم کربلا کی زبان سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا، کہا اے ہر آج میری لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈال، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ اہل حرم بھی ہے. اجرکم علی اللہ، میرے ساتھ اہل حرم بھی ہیں. اور جیسا کہ میں نے روایت میں دیکھا ہے، اور وہ کیسے کہ ابھی لجام فرس میں ہاتھ رکھا، ابو الفضل عباس تھوڑے فاصلے پر ہیں، چونکہ طریقہ کار یہ تھا کہ آگے آگے میرے آقا ہیں اور درمیان میں مستورات اور اہل حرم کی سواریاں ہیں، پھر آخر میں بھی کسی ایک نوجوان اور محافظ کی سواری ہے تاکہ اہل حرم جائیں. اور جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ عباس نے جب دیکھا کہ کوئی ہے جس نے میرے آقا کا راستہ روکا ہوا ہے، یہ تو ایسے امہڑ کر آئے جیسے کوئی شکار شکنے پر آتا ہے. اور جیسے ہی مظلوم کربلا نے آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس یہاں کچھ نہیں کہنا ہے. اور عباس جن کی جرأت کو سلام، عباس اتنے فرما بردار تھے، خاموش رہے لیکن اپنا اظہار اپنے آنکھوں سے کر دیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا مجھے صرف اتنا تو بتائیے کہ آپ کے بابا امیر المومنین نے، حالانکہ بابا علی عباس کے بھی ہے، کہا آپ کے بابا امیر المومنین نے میری والدہ سے شادی کے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کیوں کیا؟ فرماتے ہیں میرا بھیا عباس، وہ جو بہادری کے جوہر دکھانے تھے نا وہ سفیر میں دکھانے تھے، یہاں خاموش رہنا ہے. میں کہوں گا اس مقام پر عباس کے لیے لڑ کے فرات کا کنارہ خالی کرانا آسان تھا. اور ایک مرتبہ کہا اپنے سینے سے لگایا، کہا عباس اگر آپ گریہ کریں گے تو اہل حرم کا کیا بنے گا؟ جب یہ کہا تو اب ہر میں تھوڑی جرأت پیدا ہوئی، وہ آگے بڑھا. اس نے لجام فرس میں جب ہاتھ رکھا نا، مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا، سقلت کے امک، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. میں آج ہی ریاض القدس میں یہ روایت دیکھ رہا تھا کہ ہر کو جب 1000 کا قافلہ دیا نا ابن زیاد نے، کہا جاؤ اور مظلوم کربلا کا راستہ روکو. جیسے ہی وہ اپنے وطن سے نکلنا چاہتا ہے تو حاطف غیبی کی 3 مرتبہ آواز سنتا ہے.
کوئی بشارت دے رہا ہے، بشارت ہے، دیکھتا ہے دائیں بھائی کوئی ملنے والا نہیں ہے، اور پھر اپنے پاس پلٹ کر یہ جملہ کہتا ہے ثقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ اور جب ادھر مظلوم کربلا نے یہ جملہ کہا تو شاید اس کا کنیکشن جڑ گیا ہو کہ جو بشارت مجھے دی جا رہی تھی وہ کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب مظلوم کربلا نے یہ جملہ کہا اور حر کا ہاتھ چھوٹا، کمر سیدھی کی، ایک مرتبہ 1000 کے لشکر کی طرف دیکھ کر پھر اپنی نظروں کو جھکا کر مظلوم کربلا کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ، آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا ہے، اور اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں پلٹ کر یہی الفاظ استعمال کرتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، آپ کی ماں وہ ہے کہ اگر کہیں نام لکھا ہو تو بغیر وضو کے ہم اسے مس میں نہیں کرتے۔ آواز گریہ بلند ہے، مہاراجے فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں چاروں طرف سے گریہ بلند ہو سمجھ لو کوئی معصوم ہستی آ گئی ہے، اب ادھر ادھر متوجہ نہ ہوئیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ جب یہ جملے کہے مظلوم کربلا نے پلٹ کر کہا، خیال میں آئے، کہا یہ جہنمی نہیں ہے، اس نے میری ماں فاطمہ زہرا کا احترام کیا ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی میرا مسلمان بھائی آیا ہوا ہے تو وہ سوچ لے ایک میسج ہے، اپنے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ لینا کہ محمد مصطفیٰ کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ سچی بیٹی ہے، اور دیکھنا تجھے قبر کی پہلی رات کتنا فائدہ ملتا ہے۔ ابھی 7 دن نہ گزرے تھے، 10ویں کی صبح جب ساری رات اسلحہ تیز ہو رہا تھا، ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے آواز بلند کی، اما من یذب حرم رسول اللہ من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو فی سبیل اللہ ہماری مدد کرے اور ان آزادیوں کے قیام کو بچائے۔ اور آتش کی صدائیں حر کو کھائی جا رہی تھیں، اور ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ واقعاً تم نے لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے فرزند زہرا کے ساتھ، یا صرف دباؤ ہے بیعت کے لیے؟ کہا نہیں، مصالحت کا وقت ختم ہے، اب صرف یا بیعت چاہیے یا سر چاہیے۔ وہاں سے ہٹا، اور کیسے ہٹا اور آیا، اپنے غلام کو لیا، بیٹا بھائی ریاض القدس کی روایت کے مطابق، اور اپنے غلام سے کہتا ہے میرے ہاتھوں کو میرے رومال سے باندھو، گردن کے پیچھے باندھے، آنکھوں کو باندھا، اور وہاں سے چلا کس طرف؟ اور ادھر جہاں مظلوم کربلا تھے اور ادھر ٹیلے پر فرزند زہرا منتظر کھڑے تھے۔ میں کہوں گا کہ جو بی بی زہرا کا احترام کرتا ہے معصوم بھی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب حر کو آتے ہوئے دیکھا، مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ بلایا، عباس جی آقا، اکبر جی بابا آئیے، کہا جاؤ وہ جو آ رہا ہے نا ہمارا مہمان، اس کا جا کر استقبال کرنا۔ شہزادے گئے، تیزی سے قدم اٹھائے، اور جب حر نے دیکھا نا آتے ہوئے عباس کو اور ان کی جلالت کو، کہتا ہے عباس ذرا ٹھہر جائیے، میری بات سن لیجئے۔ عباس نے کہا خیر ہے، آقا نے تمہارے استقبال کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے کس نے؟ کہا فرزند زہرا نے، اور ایک مرتبہ قدم تیز اٹھانے شروع کر دیے، اور شہزادوں نے کہا آہستہ چلو۔ کہا دیکھتے نہیں ہو وہ فرزند زہرا کہ جسے رسول اپنے شانوں پر اٹھا کر مدینہ میں گھماتے تھے، آج وہ میرے استقبال کے لیے چل کے آ رہے ہیں۔ جلدی سے 3 مرتبہ گرا، 4تھی مرتبہ مظلوم کربلا کے قدموں میں جا کر پہنچا، اور ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے، یا آقا آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے جو آپ کو یہاں تک لانے کا باعث بنا۔ اتنا ارشاد فرمائیے، حل لی نجات، حل لی توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ حضرت نے سینے سے لگایا، فرمایا میں نے تجھے تبھی معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں زہرا کا احترام کیا تھا۔ جب کہا کہتا ہے آقا پھر میرے اوپر ایک اور احسان کیجیے۔ آقا نے فرمایا کھل کے بول، اب تو یزیدی نہیں ہے، اب تو حسینی ہے۔ ہوش دل بڑھ گیا اور کہتے ہیں آقا وہ جب میں نے آپ کے لشکر کو روکا تھا، وہ جو بی بی خیام میں تھی، محمل میں جس بی بی نے کچھ بین کیے تھے، آپ بتا سکتے ہیں وہ بین کون کس بی بی کے تھے؟ فرمایا کیوں پوچھ
रहा है। कहा 7 रातें गुजर गई हैं, मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ बीबी के अल्फाज मेरे दिमाग पर चलते हैं। और वो अल्फाज ये थे, नाना तेरे बेटे हुसैन के रास्ते को रोक लिया गया। ऐ अम्मा ज़हरा, आपकी बेटियों के रास्ते को रोक लिया गया। कहा वो कोई और नहीं, मेरी माँ जान आई ज़ैनब कुबरा। कहा आका जरा ख्याल से मुझे बीवियों से इजाजत ले दीजिए। रियाज़ुल क़ुद्स के जुमले हैं। और बीवियों के ख़याम में गया और बाद रिवायात में है आका ने फरमाया तू यहीं ठहर, मैं तेरी नियाबत में जाता हूँ। गए ख़याम में और कहा कि वो जिसने हमारा रास्ता रोका था ना, वो आज मुआफ़ी के लिए आया है। मैंने तो मुआफ़ कर दिया लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। और आका ज़ादी ने फरमाया जाइए और हुर को कह दीजिए कि अली और बतूल की बेटियां तुम्हें सलाम कहती। एक जुमले की और ज़हमत है, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। कहा अली की बेटियां तुझे सलाम कहती है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी फरमाते थे कि जब ये जा चुके ना आका, इतने में शहजादी ने औनो मोहम्मद को बुलाया। कहा ऐ बच्चों जाओ और जहां आका के पास अब्बास खड़े हैं ना, जहां आका के पास अली अकबर खड़े हैं ना, वहां जाकर खड़े हो जाना। और जब कोई पूछे ना आप कौन हो और क्या तारुफ कराना, तो और हुर से कह देना कि हमारी वालिदा तुम्हें सलाम कह रही है। अजरकुम अल्लाह। अब हुर ने अंगड़ाई ली और एक मतलब फौज अश्किया की जानिब बढ़ा। कहता है ऐ लईनो, तुमने आले रसूल को इतना गरीब कर दिया, अब अली और बतूल की बेटियां मुझ जैसे गुनाहगार को सलाम कर रही है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, पूरी शहादत नहीं हो सकेगी। एक मर्तबा हुर का बेटा आया आका के पास और ये भी अपने बाप के साथ था। कहा इजाजत दीजिए, बस एक जुमला है। बेटे को भेजा, बेटा लड़ता रहा और जब एक मर्तबा इसका बेटा जीन से जमीन पर आया, मजलूम करबला हुर के जाने से पहले हुर के बेटे के लाश पर पहुंच चुके थे। और जब हुर बाद में पहुंचा और हुर पहुंचना और उसने आका से पूछा आका आप मुझसे पहले क्यों आ गए? आका ने फरमाया हुर तेरा जवान बेटा है। अरे बाप बूढ़ा हो, जवान बेटे की लाश पर आकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहूँगा आका आज हुर को मशवरा तसल्ली दे रहे हैं और कल जब हम शक्ल पैगंबर और छाती में फल बरछी का और मजलूम करबला खुद अपनी गोद में बैठा कर और सर रख के जब फल बरछी का निकालेंगे। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।